اور شکر خدا آج بھی دشمن وہی نعرہ مار رہا ہے، کہتے ہیں ہمیں کسی مسلمان سے مسئلہ نہیں. یہ مسلمانوں کا ایک ٹولہ ہے جن کو شیعہ کہلا جاتا ہے، کہ سارے اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار ہے، پتہ نہیں ان کو مسئلہ کیا ہے. کہتے ہیں اگر یہ نہ ہو تو ہم بڑی آسانی سے سارے مسلمانوں کو منوا لیں، لیکن یہ بیچ میں آ جاتے ہیں اور نعرے مارتے ہیں کہ ظالم کے خلاف قیام کرنا چاہیے. ان کو لالچ بھی دیتے ہیں، یہ بکنے کے لیے تیار نہیں. ان کو مارنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ مرنے کے لیے بھی تیار ہیں. کہتے ہیں شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، ملاقات الہی کے لیے تو ہم نہیں ڈرتے. تو امام حسین نے ایک نظریہ بنا دیا، ایک نئی قوم بنا دی، ایک نئی آئیڈیالوجی بنا دی کہ فرمایا تم وہ ہو جو راہ حق پر ہو، اگر باطل سامنے آ جائے تو ایسے ٹکرانا جیسے حسین ابن علی باطل سے ٹکرائے تھے. تو کل کے دشمن کو علی سے مسئلہ تھا، آج کے دشمن کو علی والوں سے مسئلہ ہے. دیکھیے آہستہ آہستہ عمان نے اسرائیل کو مان لیا، یو اے ای نے اسرائیل کو مان لیا، سعودی عرب نے کہا کہ بھائی ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، یہ تھوڑے بہت ہمارے معاملات اگر سیٹل ہو جائیں، یہ تھوڑے فلسطینیوں کو جگہ دے دیں تو ہم بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. ترکی جس کے بڑے بڑے نعرے مارتے تھے، اس کا تو ایمبیسی ہے ترکی میں اسرائیل کا، انہوں نے بڑی آسانی سے مان لیا. کون سامنے کھڑا رہا؟ شیعہ سامنے کھڑے رہے، حزب اللہ سامنے کھڑا رہا، زیدی شیعہ یمن کے سامنے کھڑے رہے. اب ہیں تو 4 تک، لیکن اس 4 میں حسین بھی تو آتے ہیں نا. تو آئیڈیالوجی تو امام حسین کی ان کے پاس ہے نا کہ ظالم کے خلاف کیا کرنا ہے، جہاد کرنا ہے. تو مسئلہ آئیڈیالوجی آف حسین ابن علی سے ہے. جس طرح ہر زمانے میں بھائی اگر حاکم کے خلاف قیام نہیں کرنا تو ابراہیم نے قیام کیوں کیا تھا، موسیٰ نے قیام کیوں کیا تھا، رسول نے قیام کیوں کیا تھا مدینے میں. کہتے کہ ہم جماعت کے ساتھ رہیں گے لیکن قیام کرنا بتاتا ہے. یہ سیرت انبیاء تھی. تو فرمایا اگر افراد میں اختلاف ہو جائے تو میں یار اہل بیت کو بنا کے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ تمہارے لیے معیار یہ ہے کہ جب دیکھو کہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تو یہ دیکھنا علی کہاں کھڑے ہیں، حسن کہاں کھڑے ہیں، حسین کہاں کھڑے ہیں، علی ابن الحسین کہاں کھڑے ہیں. اور اگر کلام میں تضاد آ جائے تو فرمایا یہ دیکھنا قرآن کیا کہتا ہے. مفتی لاکھ بولے یزید پہ لعنت نہ بھیجو، اور حدیثیں بھی شاید تمہارے سامنے لا دے، لیکن قرآن کی آیت اٹھانا کہ اللہ کہتا ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. جب خدا ظالم پہ لعنت بھیج رہا ہے اور تو خود کہہ رہا ہے کہ یزید ظالم ہے جو جس نے نواز سے رسول کو قتل کیا، تو تو لعنت بھیجے نہ بھیجے اللہ کی لعنت تو برس رہی ہے. اور جس پہ اللہ کی لعنت ہے اس پہ شیعوں کی بھی لعنت ہے، محمد رسول اللہ کی بھی لعنت ہے، اور علی ولی اللہ کی بھی لعنت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قرآن کیا ہے لعنت اللہ علی القوم الکاذبین. یہ قرآن اصول دے رہا ہے. اس اصول کے مقابلے میں کوئی بھی حدیث آ جائے تو حدیث رسول ہے. اگر میری کوئی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائے تو فرمایا دیوار پہ مار دینا، وہ کلام میرا نہیں ہو سکتا. یہ ساری حدیثیں قرآن کے سائے میں ہونی چاہیے. قرآن کہے کہ اللہ کی جھوٹوں پہ لعنت. اب سوال یہ ہے جو علی پہ 70,000 ممبروں سے جھوٹ باندھیں، جو الزام لگائیں اہل بیت رسول پر، تو یہ کہیں کہ حسین باغی ہے، تو یہ کہیں یہ دین سے نکلے ہوئے ہیں. عاشورہ کے دن شامی امام حسین کو کہنے لگا حسین تو نماز کیوں پڑھ رہا ہے، تیری نماز نہیں ہوتی. اور اہل شام کو پتا چلے کہ علی ابن ابی طالب شہید ہو گئے مسجد میں، تو یہ کہیں کہ کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے. ابن عباس جنگ صفین کا واقعہ ہے جناب عمار کا. کہتے ہیں ایک شخص جنگ صفین میں کھڑے ہو کے امیر المومنین کو گالیاں دے رہا تھا، اور امیر المومنین کی تاکید تھی اگر وہ زبان سے گالیاں دے رہے ہیں تو تلوار نہ اٹھانا. کہا ہماری تربیت یہ نہیں. کہا کہ زبان کا جواب زبان سے دو. کہ مولا کیسے دیں، وہ گالیاں دے رہا ہے، گالیاں دے کر نہیں، نحن ابناء الدلیل، دلیل دے کر منواؤ سے.